جی ناظرین السلام علیکم. میں آج موجود ہوں فیکلٹی آف ایجوکیشن میں. یہاں پہ پروفیسر ڈاکٹر شہزاد صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ فیکلٹی آف ایجوکیشن کے پلیٹ فارم سے کون کون سے پروگرام چل رہے ہیں اور اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے طلباء و طالبات کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بیسیکلی آپ ڈائریکٹر انٹرنیشنل لنکیجز ہیں, تو یہ انٹرنیشنل لنکیجز جو ہے یہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے ساتھ کیسے لنک اپ ہوتی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, گزارش یہ ہے کہ انٹرنیشنل لنکیج جو ہے یہ ڈائریکٹریٹ وردی وائس چانسلر کی ڈائریکشن کے اوپر پہلی مرتبہ اسلامی یونیورسٹی کی ہسٹری میں یہ ڈائریکٹریٹ قائم کیا گیا ہے. اوکے. اور اس ڈائریکٹریٹ نے بہت ریمارکیبل کام کیے ہیں. بہت ہی شارٹ سپین آف ٹائم میں 2-2.5 سال کے اندر ہی ہم نے 40 سے زیادہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ ایم او یو سائن کیے. انٹرنیشنل 40 یونیورسٹیز کے ساتھ؟ جی 40 سے زیادہ یونیورسٹیوں کے ساتھ ایم او یو سائن ہوئے ہیں. اور یہ ایم او یوز جو ہوتے ہیں یہ بیسیکلی کولیبریشن, نیٹ ورکنگ اور اپنے اسٹوڈنٹ اور فیکلٹی ایکسچینج, جوائنٹ ریسرچ ورک, اس تمام چیزوں کا احاطہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور یہ سارے کا سارا آئی یو بی کے لیے ہی کیا جا رہا ہے کہ یہاں کی فیکلٹی کو ایکسپوئر ملے, یہاں کے اسٹوڈنٹس کو ایکسپوئر ملے. اچھا, یہ دونوں کے لیے فیکلٹی لنکیجز بھی ہے اور اسٹوڈنٹس لنکیجز بھی ہے؟ جی بالکل. تو اس حوالے سے ہم نے کافی سٹیپس لیے ہیں اس حوالے سے, اور الحمدللہ انٹرنیشنل لنکیج کو کافی اس میں کامیابیاں ملی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے حوالے سے کوئی ٹریننگ بھی کرتے ہوں گے؟ اب صاف ظاہر جو چائنیز ہے یونیورسٹی ہے, ملائیشین ہے, امریکن ہے, تو لینگویج اور کوئی کلچرل بیریئر بھی آتے ہوں گے, تو کچھ ٹریننگ وغیرہ کا بھی انعقاد کرتے ہیں آپ؟ جی بالکل ایسا ہے کہ خاص طور پہ ابھی ہم نے ریسنٹلی, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سچوان ایگریکلچر یونیورسٹی چائنا کے حوالے سے اسٹوڈنٹ کی سلیکشن کی ہے. ٹھیک ہے. ان اسٹوڈنٹس کو ہم نے یہاں پہ ٹریننگ دی ہے کہ ریسرچ کیسے کرنی ہے, آپ نے لیبس میں کیسے ورک کرنا ہے. اور اس میں اسپیشلی ڈاکٹر علی رضا کا نام لینا چاہوں گا کہ انہوں نے اس حوالے سے بہت کی رول پلے کیا ہے اسکالرشپ کو یہاں پہ لانے کے لیے اور اسٹوڈنٹ کی ٹریننگ کے حوالے سے. تو ڈائریکٹریٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور ہم ٹریننگس وغیرہ بھی کنٹینیوسلی ان کے لیے ارینج کرتے ہیں. اچھا تو ڈاکٹر صاحب, یہ ای ایل ایم کیا ہے؟ غالباً آپ جو ڈپارٹمنٹ آف ای ایل ایم ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کو بتائیں کہ یہ ای ایل ایم کیا چیز ہے. جی, یہ ایجوکیشنل لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ یہ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, اور یہ فیکلٹی آف ایجوکیشن کے امبریلا کے نیچے کام کرتا ہے. اچھا. جہاں دوسرے ڈپارٹمنٹ کام کرتے ہیں وہاں پہ یہ ایجوکیشنل لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ بھی 2 سال پہلے وائس چانسلر صاحب کی ڈائریکشن پہ ہی فیکلٹی کو جب ایکسپینڈ کیا گیا تو اس میں اس ڈپارٹمنٹ کا قیام عمل میں لایا گیا. اور اس ڈپارٹمنٹ نے بہت ریمارکیبل کام کیا ہے. انتہائی مختصر عرصے میں ہم نے بی ایس ایجوکیشن لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ, اور جو ہی مجھے یہ ڈپارٹمنٹ ہینڈ اوور ہوا ہے تو میں نے فرسٹ ٹائم یہ ایم فل لانچ کی ہے. اور الحمدللہ ہمیں جو ٹارگٹ ملا تھا ہم نے اس میں 100% ایڈمیشن کیا ہے ایم فل میں, ماشاءاللہ. اور یہ ہمارا پہلا سیمسٹر جو ہے وہ سیکنڈ سیمسٹر ہو گیا ہے. اب دوبارہ ہم اس میں ایڈمیشن کرنے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ عمومی طور پہ پچھلے کچھ دہائیوں میں یہ ہوتا تھا کہ جس نے یہ ٹیچر بننا ہے تو بی ایڈ کر لے, اور بی ایڈ وہ ایجوکیشن کی ڈگری کنسیڈر ہوتی ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں, فیکلٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ ایسے کون سے انوویٹو جو ہے وہ اسٹیپس لے رہی ہے جس سے ہم کہہ سکیں گے اب یہ نئی بات ہے کہ وہ ایجوکیشن لیڈرشپ لرننگ اور اس طرف ہم جا رہے ہیں. جی دیکھیں, بی ایڈ اور ایم ایڈ یہ 2 ایسے مضامین ہیں جس میں آپ فیوچر ٹیچرز کی گرومنگ کرتے ہیں. آپ فیوچر ٹیچرز کو اسٹیبلش کرتے ہیں کہ ٹیچر نے جا کے اداروں میں پڑھانا ہے تو اس کی آپ نے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کرنی ہے. اچھا. تو بی ایڈ اور ایم ایڈ موسٹلی اس حوالے سے ہم لوگ کرتے ہیں. یہ جو ایجوکیشنل لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ ہے یہ بہت پرانا سبجیکٹ ہے. اچھا. یہ اوپن یونیورسٹی میں 1970 کے بعد آپ دیکھیں تو ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ میں بہت سارے لوگوں نے ماسٹر کیا, پی ایچ ڈی کی. تو یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہم نے یہاں آئی یو بی میں یہ سبجیکٹ جو ہے یہ سٹارٹ کیا ہے کہ جنوبی پنجاب میں کہیں بھی ایم فل ایجوکیشنل لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ نہیں ہو رہا. یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ پہلا ڈپارٹمنٹ ہے جس نے یہ پروگرام سٹارٹ کیا, اور یہاں کی جو پروڈکٹ ہے وہ جا کے اسکولوں میں, کالجوں میں وہاں پہ ڈائریکٹر بنتے ہیں, پرنسپل بنتے ہیں, ہیڈ ماسٹر, ہیڈ مسٹریس, وائس پرنسپل. تو جو ایجوکیشنل مینجمنٹ ہے اس میں یہ سارے لوگ جاتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. فیکلٹی آف ایجوکیشن کا ایک یونیک سا انیشیٹو ہے جو ان ریسنٹ پارٹ لانچ ہوا ہے, ایک ریسنٹ پاسٹ میں اس کو آپ نے اس کو یعنی آپ لوگوں نے اس کو لیڈ کیا ہے. اچھا اس کے بارے میں تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں کہ جس میں یونیورسٹی کے ٹیچرز کو بھی آپ ٹریننگ دے رہے ہیں, کو پارٹ ٹائم کو, اور جو نیولی ریکروٹڈ ہیں, اور ایون باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں جو اسکولز اور کالجز کے ہیں, تو وہ کون سا پروگرام ہے؟ جی, یہ پیڈاگوجیکل ٹریننگ جو ہے بیسیکلی آئی یو بی میں پہلی بار سٹارٹ کیا گیا ہے, اور
جو ہمارے ڈین صاحب ہیں پروفیسر ڈاکٹر ارشاد حسین، انہوں نے اس پہ کافی کی رول پلے کیا ہے، اور یہ فیکلٹی آف ایجوکیشن میں جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے یہ ٹریننگز دی ہیں مختلف ماڈیولز کی، جس میں مینلی یہ تھا کہ جو فیوچر ٹیچرز ہیں یا جو آئی یو بی میں انڈکٹ ہونا چاہتے ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ ٹیچنگ کیا ہے، ٹیچنگ کی نو ہاؤ ہونی چاہیے، کریکولم کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہے، اسٹوڈنٹ کی سائیکالوجی کو کیسے انڈرسٹینڈ کیا جائے، اچھا لرننگ بائی ڈوئنگ کیا چیز ہوتی ہے، لیکچر میتھڈ سے ہٹ کے اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اورینٹیشن کی طرف کیسے آیا جائے، اسٹوڈنٹ کو کس طرح سے آپ مزید فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت انٹینسو ٹریننگ ہوئی ہے اور بہت کامیاب یہ ٹریننگ رہی ہے. بڑا اپریشیٹ کیا گیا، اس کا بھی ایک بوم کریٹ ہوا ہے پورا ایکسپیکٹن جو ساری یونیورسٹی میں، ایون وائس چانسلر صاحب جو ہیں وہ بڑی تعریف کی ہے کئی مواقع کے اوپر. جی جی یہ پیڈاگوجیکل ٹریننگ کا ایک ہم نے کورس جو ہے نا ماڈیول ڈیولپ کیا ہے جس میں ٹیچر جو ہے نا بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں اس کو لرننگ میں. دیکھیں پوری دنیا میں سی پی ڈی کا کانسیپٹ ہے، کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ. اوکے یعنی آپ ایک بار ٹیچر بن جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ کی لرننگ ختم ہو گئی، اوکے اب آپ ادارے میں آ گئے ہیں، اب مستقل مزید سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ریفریشرز کورسز ہوتے ہیں تو یہ وہ ہے. یس یہ وہی ہے کہ آپ کو ایک کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے سی پی ڈی کی، جس میں یہ پیڈاگوجیکل ٹریننگ میں سمجھتا ہوں اس کو بہت فریکوینٹلی ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے پڑھانا کیسے ہے، اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکشن کیسے کرنا ہے. یہ چیزیں اس میں بہت میٹر کرتی ہیں. انیشیٹو کن کا تھا یہ؟ جی یہ وی سی صاحب کا انیشیٹو تھا اور وائس چانسلر صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر جو ہے فیکلٹی آف ایجوکیشن نے اس کو لانچ کیا ہے، کیونکہ وائس چانسلر صاحب کا یہ ویژن ہے کہ ٹیچر کو اکوپ کیا جائے 21 سینچری کی جو لیٹسٹ ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہیں، لیٹسٹ ٹیچنگ سکلز ہیں، وہ جب تک ان میں انکلکیٹ نہیں ہوں گی وہ اسٹوڈنٹس کو نہیں پڑھا سکیں گے. وہ ایک ٹریڈیشنل میتھڈالوجی جو چلی آ رہی ہے لیکچر میتھڈ کی اور ٹیچر سینٹرڈ کلاس روم کی، اس کو ہم نے سائڈ لائن کرنا ہے کیونکہ اس میں پیراڈائم شفٹ ہے. بالکل ساری دنیا ٹیچر سینٹرڈ سے اسٹوڈنٹ سینٹر کی طرف موو کر رہی ہے. جی ناظرین، آپ نے پروفیسر ڈاکٹر عابد شہزاد کی گفتگو کو یقینی طور پہ انجوائے کیا ہوگا. ملتے ہیں کسی اور پروگرام کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.